بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اٹامک ہیبٹس کے ایک اور اہم حصہ کا مطالعہ کریں گے۔ اس حصے کا عنوان ہے اچھی عادات کو ناگزیر اور بری عادات کو ناممکن بنانا۔ مصنف نے لکھا ہے کہ کامیابی بعض اوقات اچھی عادت کو آسان بنانے سے نہیں بلکہ بری عادت کو دشوار بنانے سے حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے وکٹر ہیوگو جو کہ ایک اور بڑے مصنف ہیں ان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وکٹر ہیوگو جو ہیں ان کو 1 سال کے اندر اندر ایک کتاب لکھ کر پبلشر کو دینا تھی، یعنی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں 1 سال میں کتاب لکھ کر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تو وکٹر ہیوگر جو ہیں وہ اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے وہ یہ کام نہیں کر پا رہے تھے، کتاب کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، وہ دیگر مصروفیات کے اندر لگے ہوئے تھے۔ تو پبلشر نے ایسا کیا کہ ان کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ 6 ماہ مقرر کر دی، یعنی 6 ماہ میں کتاب مکمل کر کے دیں۔ تو اب وکٹر ہیوگو جو ہیں انہوں نے اپنی اس ٹال مٹول کی عادت پر قابو پانے کے لیے ایک بڑا دلچسپ منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے سارے کپڑے اکٹھے کیے اور انہیں ایک بڑے سے صندوق میں رکھ کے ایک سائیڈ پہ کر دیا، اور خود ایک بڑی سی چادر پہن کر رکھتے، اور اسی چادر میں انہوں نے اپنے کام کو یعنی اپنی کتاب کو لکھنے کا آغاز کر دیا۔ تو اب نہ اس کے پاس کپڑے تھے اور نہ ہی پھر وہ اس وجہ سے کسی سے ملنے ملانے کا کام کر سکتے تھے اور نہ ہی کہیں آ جا سکتے تھے، تو صرف ایک چادر پہنی ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنی باقی مصروفیات، لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں اور ادھر ادھر آنے جانے کی تمام جو ایکٹیویٹیز تھیں ان کو ختم کر دیا، اور اب ان کا پورا فوکس کتاب لکھنے پر تھا، اور انہوں نے ڈیڈ لائن سے 2 ہفتے پہلے کتاب شائع کروا دی۔ ماہرین نفسیات جو ہیں وہ اس اسٹریٹجی کو، اس کام کو، اس تصور کو پابندی کی تدبیر کا نام دیتے ہیں، کمٹمنٹ ڈیوائس۔ تو پابندی کی تدبیر جو ہے اس کی کئی اور مثالیں بھی مصنف نے کتاب کے اندر لکھی ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ساتھ بہت ساری خوراک خریدنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے پیکٹ خرید کر لائیں تو بسیار خوری یعنی زیادہ کھانے کی عادت پر قابو پا سکتے ہیں۔ ایک اور مثال ہے، آپ رضاکارانہ طور پر خود کو جوا خانوں اور پوکر کی آن لائن سائٹس کی ممنوع افراد کی فہرست میں داخل کروا دیں تاکہ مستقبل میں آپ قمار بازی یعنی جوا سے محفوظ رہ سکتے۔ اسی طرح سے مصنف لکھتے ہیں کہ میں نے ایسے کھلاڑیوں کے بارے میں بھی سنا ہے جنہیں کسی مقابلے میں حصہ لینے کے لیے اپنا وزن گھٹانا ہوتا ہے اور وہ 1 ہفتہ پہلے اپنا بٹوا گھر پر چھوڑ کر باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ انہیں فاسٹ فوڈ خریدنے کی ترغیب نہ ملے۔ تو یعنی اس طرح کی سرگرمیوں کے ذریعے سے ہم ایک بری عادت جو ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس پورے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کام میں، خواہ وہ بزنس ہو یا پڑھنے کا کام ہو، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی کام ہو، اس میں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اس راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی توجہ خود بخود اس کام پر مرکوز ہو جائے گی۔ اسی حوالے سے کتاب کے اندر، اس باب کے اندر کچھ سرگرمیاں اور کچھ اسائنمنٹس بھی دی گئی ہیں جو آپ کو اس وقت سکرین کے اوپر نظر بھی آ رہی ہوں گی۔ تو ان سرگرمیوں کا یا ان اسائنمنٹس کا مطالعہ بھی ہماری روزمرہ زندگی میں بہت مفید رہے گا۔ مثلاً انہوں نے لکھا ہے کہ اچھی عادات کو پکا کرنے والے کام غذائیت کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ پینے کے پانی کو صاف کرنے کے لیے واٹر فلٹر خریدیے، تو اس طرح سے آپ کو صاف پانی دستیاب ہو جائے گا۔ اور حراروں یعنی کیلوریز کی تعداد میں اگر آپ کمی لانا چاہتے ہیں تو اپنے کھانے کی جو پلیٹس ہیں ان کا سائز چھوٹا کر دیں، تو اس طرح سے آپ کو کم کھانے کی عادت پڑ جائے گی۔ نیند کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اچھی نیند چاہتے ہیں تو ایک اچھا میٹرس خریدیے، روشنی روکنے والے پردے خریدیے، اور ٹیلی ویژن کو بیڈ روم سے نکال دیجیے تو آپ کی نیند بہتر ہو جائے گی۔
وہ لکھتے ہیں کہ کام کی مقدار کو اگر بڑھانا مقصود ہے تو ای میل نیوز لیٹرز کم کر دیجئے، نوٹیفیکیشنز بند کر دیجئے، اور گروپس میں ہونے والی چیٹس کی آواز بند کر دیجئے، اپنا فون سائلنٹ پر لگا لیجئے، ان باکس کی صفائی کے لیے ای میل فلٹرز لگا دیجئے، اپنے فون سے گیمز اور سوشل میڈیا ایپس کو ڈیلیٹ کر دیجئے۔ تو اس طرح سے آپ کے پاس بہت سارا وقت بچے گا، جس سے آپ کے کام کی مقدار مزید زیادہ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے مالی امور کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ بچت کے کسی خودکار پلان کا حصہ بنیے، بلوں کی ادائیگی خودکار کر دیجئے، کیبل سروس کٹوا دیجئے، سروس فراہم کرنے والوں سے کہیے کہ آپ کا بل کم کر دیں۔ تو اس طرح کی اسائنمنٹس، اس طرح کی سرگرمیوں یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اپنے اندر اچھی عادات کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔